طرح کہا کہ ایک دفعہ تو کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. تو چشتی رسول اللہ انہوں نے کلمہ بھی یعنی وہ ادھا فارسی تھے ادھا عربی بھی تھے. تو کیا کہ پڑھ تو چشتی رسول اللہ. اور سیدنا خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ، آپ کا نام حسن ہے، حسن بن حسن سنجری رحمۃ اللہ، آپ کی نسبت علاقائی اعتبار سے سنجری ہے. اب یہ جو آپ کو چشتی کہا جاتا ہے، یہ چشتی بہت سالہ سال بعد میں آپ کو چشتی کہا گیا ہے. یعنی آپ کی زندگی میں نہ تو آپ کا کوئی علاقہ چشت ہے اور نہ ہی اس طرح کا کوئی آپ کے ساتھ کوئی نسبت ہے چشتی والی. جب آپ علاقے کے اعتبار سے سنجری ہیں، سنجر علاقے کے رہنے والے ہیں، اور چشتی کا لفظ آپ کے ساتھ بہت بعد میں منسوب کیا گیا ہے، تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کا اپنے کسی مرید کو یہ کہنا کہ تم کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، یہ چشتی کا لفظ جو ہے بتاتا ہے کہ یہ بعد میں کسی نے ان کی طرف منسوب کر دیا. یہ بات اور حکایت یہ درست نہیں ہے. اور پھر ہمارے بڑے بڑے صوفیہ اولیاء نے اور خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کی تردید کی ہے کہ اس طرح کی باتیں ان کی طرف بالکل غلط منسوب کی گئی ہیں، یہ درست نہیں ہے. اور پھر نعوذ باللہ اگر چشتی رسول اللہ والی عبارت یا بات کوئی مانتا ہوتا ہے، اس کا قائل ہوتا ہے، تو کوئی، جبکہ خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ کو تو سارے سنی بابی دیوبندی سب مانتے ہیں اور ان کو ایک مسلمہ شخصیت مانا جاتا ہے. غیر مقلدین کے اپنے علماء نے ان کی تعریفیں کی ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں اور اہل سنت بھی مانتے ہیں. کسی بریلوی نے آج تک یہ کہا ہے کہ چشتی رسول اللہ پڑھنا چاہیے، یہ پڑھا جا سکتا ہے یا یہ جائز ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی بھی نہیں کہتا. سب کہیں گے یہ جو بندہ ایسا کرے گا وہ تو خود ایمان سے فارغ ہو جائے گا. مسئلہ ہے فتوے کا، آیا کہ ان پہ فتویٰ لگے گا یا نہیں لگے گا. تو بات ان تک ثابت ہوگی تو بات پہ بات ہوگی نا، بات ہی ثابت نہیں ہے، ان کی طرف یہ واقعہ جھوٹا منسوب ہے. جب ہم کہتے ہیں غلط منسوب کی گئی ہیں، تو اب مرزا کے فالوورز کہتے ہیں پھر ان کتابوں کو پبلش کرنا بند کرو. تو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط باتیں منسوب کی گئی ہیں اور حدیث کی کتابوں میں ہیں، سیاستہ میں جو موضوع اور من گھٹ روایتیں نہیں ہیں. البانی کو دیکھ لیں اور غیر مقلدین کے زبیر لذی کو دیکھ لیں، اس نے کئی روایتوں کی نشاندہی کی کہ یہ جعلی حدیثیں ہیں. سیاستہ میں جعلی حدیثیں موجود ہیں. جعلی من گھٹ کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، حضور نے نہیں فرمایا، لیکن پھر بھی وہ راویوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیے. تو کیا سیاستہ کو پبلش کرنا بند کر دیں؟ کیا ان کو کتابوں کو نعوذ باللہ مرزا کے دعوے کے مطابق آگ لگائیں گے نعوذ باللہ تعالیٰ، جس طرح مرزا کہتا ہے؟ اور علنان ممبروں پہ کہا جائے کہ یہ فسادی کتابیں ہیں، تبدیل ہوئی بھی، اور ان کو چوک میں رکھ کے آگ لگائی جائے. خالی کہہ کہ جان نہیں چھوٹے. تو یہ اصول سے ہٹ کر، اصول یہ کہ نشاندہی کی جاتی ہے کہ یہ بات غلط ہے، یہ بات درست نہیں ہے. اگر کسی کتاب میں کوئی چیز آتی ہے تو اس کی نشاندہی کی جاتی ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے اور ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. عوام کو یہ گمراہ کرنے کے لیے بار بار ان چیزوں کے حوالے پیش کرتا ہے، تو پھر مجبوراً ہمیں الزامی طور پہ کچھ ایسی چیزیں پیش کرنی پڑتی ہیں جو اس کے مسلمات سے ہیں. کیونکہ اصول یہ ہے کہ الزام الخصم بما ہوا قائل ہو، جس کا خصم مد مقابل قائل ہے اس کو اس کے ذریعے الزام دیا جاتا ہے. اب یہ دیر رات صحیح بخاری صحیح مسلم کی اور بخاری مسلم کے دعوے کرتا ہے، لیکن اس دعوے کے باوجود انجینئر محمد علی مرزا نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں پائی جانے والی روایات کے بارے میں کئی اپنی سٹیٹمنٹس اور اپنے جو بیانات دیے ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ صحیح بخاری کی 6982 نمبر روایت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار خودکشی کرنے کا ارادہ کیا. اس پر انجینئر محمد علی مرزا نے ایک پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہوا ہے اور اس میں یہ کہا ہے اس نے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہے، حضور کی گستاخی ہے، واقعتاً یہ گستاخانہ ہے. یہ کہ واقعتاً یہ یعنی گستاخانہ چیز ہے. پیغمبر کے بارے میں یہ امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خودکشی کی کوشش کریں گے. یہ صحیح بخاری میں جو حدیث ہے نا، یہ حدیث کے الفاظ جو ہے نا یہ متصل سند کے ساتھ نہیں ہے. اب مرزا کے فالوورز جب ہم جواب دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اگر یہ چیزیں غلط ہیں تو آپ ان کتابوں کو پبلش کرنا بند کریں، آپ ان کتابوں پہ پابندی لگا دیں. تو اب مرزا کے چاہنے والوں سے، فالوور سے اور خود مرزا سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ تم جب یہ مان چکے ہو کہ صحیح بخاری میں 6982 نمبر روایت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خودکشی کرنے کا ذکر موجود ہے یہ گستاخانہ ہے، تو صحیح بخاری میں سے یہ نکلواؤ. اور تم یہ کہتے ہو کہ تصوف کی کتابوں کو چوراہے میں رکھ کے آگ لگا دو اور ان کو پبلش کرنا بند کرو. تو مرزا جی جو تم مانتے ہو، جس کو گستاخی تم اپنے موقف کے مطابق ڈکلیئر کر کے بیٹھے ہو، وہ تو صحیح بخاری میں اور اس کتاب میں جو تم نے اپنے ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہے اس میں موجود ہے. اب پھر اس میں بہانہ یہ ماتا کہتا ہے یہ امام بخاری اس کو متصل نہیں لے کے آئے، بلکہ اس کو امام بخاری نے امام زہری کے جو بلاغات ہیں، مرسلات ہیں، ان میں سے ذکر کیا ہے. بس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس امام زہری کے مدرجات یا امام زہری کے جو بلاغات ہیں اس کو صحیح سمجھ کے لکھا ہے کہ غلط سمجھ کے لکھا ہے؟
اگر یہ جملہ اور یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی اور بے ادبی اور توہین ہے تو امام بخاری نے صحیح سمجھ کے لکھا ہے یا غلط؟ اگر صحیح سمجھ کے لکھا ہے، جبکہ ان کی کتاب کا نام بھی الجامع الصحیح ہے، صحیح سمجھ کے لکھا ہے، تو پھر امام بخاری کے ایمان کا کیا بنے گا؟ امام بخاری کا پھر تمہارے جس طرح تم کہتے ہو کہ تصوف کی کتابوں میں یہ کچھ لکھا ہے تو اپنے بزرگوں کو پہلے کلمہ پڑھاؤ، پہلے ان کے نکاح پڑھاؤ اور پھر بات کرو، تو پہلے امام بخاری کو کلمہ پڑھانا پڑے گا، امام بخاری کو پہلے ان کا نکاح نعوذ باللہ کرنا پڑے گا۔ امام بخاری نے اگر صحیح سمجھ کے لکھا ہے، یقیناً ان کی کتاب الجامع صحیح ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری نے اگر صحیح سمجھ کے لکھا ہے تو پھر جواب کیا ہوگا؟ اور اگر غلط سمجھ کے لکھا ہے تو کہیں تردید کی ہے اس کی، کوئی ایک جملہ، کوئی ایک لفظ اور ایک کلمہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کے حوالے سے کوئی تردیدی طور پہ اور اس کی نفی کرتے ہوئے لکھا ہے؟ بالکل نہیں لکھا۔ اور صرف امام بخاری اس کو نہیں لے کے آئے، بلکہ امام احمد بن حنبل مسند احمد بن حنبل میں لے کے آئے، امام عبدالرزاق سنانی اپنی کتاب مصنف عبدالرزاق میں لے کے آئے، اور یہی روایت دیگر حدیث کی معتبر کتابوں میں یہ موجود ہے، اور اہل تشیع کی کتابوں میں منہج الصادقین میں یہ روایت موجود ہے، اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس کتاب میں گستاخی ہو، تمہارے بقول 6982 نمبر اس روایت میں یہ گستاخی موجود ہے، اس کتاب کو چوراہے میں رکھ کے آگ لگا دینی چاہیے تمہارے قول کے مطابق، اور اس کو پبلش کرنا بند کر دینا چاہیے، اس کے خلاف دھرنا دینا چاہیے۔ تو مرزا یہ پہلے کام آپ صحیح بخاری کے بارے میں کریں، صحیح بخاری کے بارے میں پہلے یہ اقدام اٹھائیں، اور جو کتاب تم نے ٹیبل کے اوپر رکھی اس کتاب کے بارے میں تم نے کہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور بے ادبی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہے، تو تصوف کی کتابوں پہ سارا زور دیتے ہو۔ ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے، وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں ایک منی خدا بنا دوں۔ سر وہ آپ کو ایک منی خدا بنانے والا۔ یہی بات تو میں نے بھی کی تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں منی گاڈ بنا دے گا۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جنہوں نے گاڈ کا اعلان کر دیا، یہ تو اللہ نے بھی کیا ہوا ہے، لیکن وہ مخلوق گاڈ، یعنی علماء یہود پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی۔ 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر۔ کیوں؟ بغیم بینہم، مولوی ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے، کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا۔ یعنی نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کی مانے دی تھے نا عمر کے اعتبار سے دیکھ